السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل قصہ بدسازوں کا، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 38۔ سعد ان سب کو لے کر ایک بڑے اور اچھے ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ ہاتھ اور ایمان دولہا دلہن کے روپ میں وہاں نہیں آ سکتے تھے۔ ہاتھ فی الحال ایمان کو سب کی نظروں میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ وہ شیروانی گاڑی میں رکھ کر ان کے پاس آیا تھا۔ اس نے ایمان کا ہم رنگ ڈریس پہنا تھا اور ایمان نے پہلی بار اسے شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ یہاں سے آپ سب لوگ ہوٹل جائیں گے اور سب کے رومز بکڈ ہیں اور صبح اپنے اپنے گھروں کو۔ ولیمہ ابھی نہیں تھا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ حمدان صاحب نے پوچھا۔ نہیں، میں ایمانے کو اپنی دنیا میں لے کر جا رہا ہوں۔ یعنی ہماری ضرورت ختم؟ سید جمیل نے طنزیہ کہا تو وہ مسکرا دیا۔ دیکھو بھائی میں دیکھو بھائی، نکاح ہو گیا، کھانا آپ لوگ کھا چکے، تو بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ بابا جان اس کے بھی انکل بابا جان اس کے بھی پڑھ نکل آئے ہیں۔ حنیفہ بھائی نے سید زیاد جمیل کو مخاطب کیا تھا۔ یہ پر پہلے سے ہی ہیں، محترم نے ہمیں اب دکھائے ہیں۔ وہ سب اسے آڑے ہاتھوں لے رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم اور حمیزہ ان سب سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ باہر اب اندھیرا تھا اور ہلکی بارش بھی۔ خانم گاڑی میں تھی اور اس کی گاڑی بالکل سادہ تھی۔ منہا اس کے پاس تھی۔ اس نے سعد کو سب ہدایات دی تھیں۔ خانم نے اس کی پیشانی کو چوما اور وہ ان سب کو خدا حافظ کرتے باہر نکل آیا تھا۔ تھینک یو منہا، اب تم جا سکتی ہو، اس نے جھکتے ہوئے منہا سے کہا۔ خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، پہلے پیسے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ نے اپنے والیٹ سے اے ٹی ایم کارڈ نکال کر اسے دے دیا تھا اور وہ خوش ہوتے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب بھاگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ کپ فولڈ تھے اور پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ایک بار پہلے بھی ایمان نے اسے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھا تھا۔ اس کا سٹیئرنگ گھمانا ایسا تھا کہ وہ سالوں دیکھ سکتی تھی۔ اسے ایک سفید شخص کی خواہش تھی اور آج اللہ نے اسے سفید محافظ سے نواز دیا تھا۔ یہ سفر اس کی زندگی کا خوبصورت ترین سفر تھا۔ خاموشی سے ونڈ اسکرین پر بہتی بارش کی بوندوں کو دیکھتی رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ اسے خاموش بیٹھے دیکھ وہ خود ہی بولا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے گود میں رکھ کے ہاتھ اٹھائے اور کنگنوں کے ٹکرانے کا شور گاڑی میں گونج اٹھا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ بھوک لگی ہے؟ ہاتھ نے پوچھا۔ اور کوئی ایمانے سے پوچھتا کہ جب اللہ ایسے شخص سے نواز دے تو پھر کم وقت بھوک کا خیال کس کو آتا ہے؟ سارے وقت تو دل ہی دل میں شکر ادا کرتی رہی تھی۔ نہیں، وہ بس اتنا کہہ پائی تھی۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ اکیڈمی کے سامنے تھے۔ گارڈ نے گیٹ کھولا اور وہ گاڑی اندر لے گیا تھا۔ گیٹ دوبارہ بند ہو گیا۔ ہاتھ نے ایمان کی طرف دیکھا تو سیٹ سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کی لیٹی تھی یا سو گئی تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی دوا بھی ایسی تھی جسے لینے کے بعد غنودگی طاری ہو جاتی تھی۔ اس نے پیچھے سے اپنی شیروانی اٹھائی اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بند کرنے کے بعد ایمان کی آنکھ کھل گئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں سامنے پتریلی روش پھولوں سے سجی تھی اور دونوں جانب لگے پودوں پر برقی کمکمے جگمگ کر رہے تھے۔ اس کے استقبال کے لیے وہاں صرف وہی تھا اور وہی کافی تھا۔ اس نے کہا تھا وہ اسے اٹھا لے گا اور وہ واقعی برستی بارش میں اسے اکیڈمی کے گیٹ سے لے کر عمارت تک اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تک آیا تھا۔ ایمان حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہاں پہلے ملازموں کے کمرے تھے اب وہاں ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ جب تک گھر نہیں بن جاتا تمہیں یہاں رہنا ہوگا میرے ساتھ، میں تمہیں اکیلے اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے ایمان کو بیڈ پر بٹھایا۔ اس کے بالوں پر بارش کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ تم سکون سے بیٹھو، میں آتا ہوں، وہ اسے کہتے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور ایمان حیرانی سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ کمرہ کافی کھلا اور بڑا تھا۔ کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ ایک بیڈ اور بیڈ سے کافی فاصلے پر تقریباً دوسرے کونے میں سٹنگ ایریا تھا۔ کمرے میں ونڈو کے پاس روم پلانٹ تھے اور ڈریسنگ روم الگ تھا جس کا دروازہ کمرے سے ہی کھلتا تھا، لیکن ایک ڈریسنگ ٹیبل بیڈ کے بائیں جانب رکھا تھا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پھول رکھے تھے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ وہ حیرانی سے دیکھے گئی۔ شاید وہ کافی نفاست پسند تھا۔ ہر چیز اپنے ٹھکانے پر تھی۔ ایمان نے اپنی شال اتار کر سائڈ پر رکھ دی۔ وہ بیڈ ٹاؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ تھک گئی تھی اور اسے اپنے کندھے اور پاؤں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی بہت تیز چلی تھی۔ اسے ابھی تک یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ وہ شخص جس سے اتنی عقیدت رکھتی تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا اسی کے بیٹے سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ روحان جبیل، ڈاکٹر روحان جبیل۔
हाँ, उसकी कहानी की शुरुआत उसी से हुई थी। वो अब्दुल्ला शहाब के अंधेरों से खौफज़दा थी। ऐसे में वो जब जब रोहान जबील के लेक्चर सुनती थी, शिद्दत से ख्वाहिश करती कि काश उसका बाप भी वैसा ही होता। फिर उसे बीनिश मिली, बीनिश मुस्तकीम, आरजे की दोस्त मुस्तकीम और मिकी की बेटी। वो जबील अ, वो जबील ख़ानदान को अच्छे से जानती थी और वही ज़रिया बनी थी उसे उस ख़ानदान तक लाने का। वो इन सब की कहानी बीनिश की ज़ुबानी बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी। फिर बीनिश ने उसे अपने कज़न अब्दुल से मुतारिफ़ करवाया था, जो हाथ था, लेकिन बीनिश ने ये नहीं बताया कि वो रोहान जबील का बेटा है। और ईमान को उस शख्स की सफ़ेदी ने अपनी जानिब खींचा था, पर वो इस राज से वाकिफ़ नहीं थी कि 7 समंदर पार किसी और देश में वो उस शख्स के दिल पर सालों से काबिज़ है। उसे हाथ जबील तक लाया गया क्योंकि वो हाथ के दिल में रहती थी। उसे अब्दुल ने पाबंद कर दिया था और वो पाबंद रहा। उसने हमेशा वादे निभाए थे। उसकी ज़िंदगी हाथ से शुरू हुई थी और फिर अब्दुल, उधम और मशारिफ से होती वापस उसी तक ले आई थी। वो सब तो ज़रिया बने थे, एक दूसरे की मंजिल तक पहुंचने में मदद की थी। उसे अब्दुल भी याद आया, जाने वो कहाँ था। उसे अब्दुल्ला शहाब याद आया, जो पिछले 6 माह से लापता था। उसके दिल में अभी तक डर था। ऐसे वक्त में जब औलाद को सबसे ज़्यादा बाप की ज़रूरत होती है, ख़ासकर बेटी को, अब्दुल्ला शहाब नहीं था। वो शख्स तब नहीं था जब जब ईमान को उसकी ज़रूरत थी। उसे बेख्तियार रोना आ गया था। काफ़ी वक्त गुजर चुका था और हाथ अभी तक नहीं आया था। वो लेटना चाहती थी पर उसे ज्वेलरी तंग कर रही थी। उसने अपने दुपट्टे को उतारा और फिर बेड का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर बैठ गई थी। अब वो अपने हाथों से कंगन उतार रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया था। उसने ईमान को देखा और बेसाख्ता उसकी जानिब लपका। ईमाने, तुम क्यों उठी? मैं हेल्प कर देता ना। वो अब उसके पीछे खड़ा था। मैं ठीक हूँ, बस ये तंग कर रही थी। सोचा उतार दूँ। उसकी नज़र ईमान के बालों से होती उसकी गर्दन पर ठहर गई थी, जहाँ 2 निशान थे। पैदाइशी निशान जो चमकते नहीं थे, लेकिन उनका रंग बाकी जिस्म से ज़्यादा सफ़ेद था, इसलिए वाज़ेह होते थे। वो बेड पर बैठा। उसने स्टूल को घुमाकर ईमान का रुख अपनी जानिब किया था। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी उलझन हो रही होगी। मैं नवाफिल अदा करने गया था। वो उसके चेहरे को देखने लगी। धुला धुलाया साफ शिफाफ चेहरा वजू के बाद और खूबसूरत लग रहा था। वो अब उसके हाथ पकड़े उसके कंगन उतार रहा था। तुम्हें पाँव पर ज़्यादा वज़न नहीं डालना था। सर्दी का मौसम है, दर्द हो जाएगा। वो उसे देखती रही। कैसे बताती कि दर्द पहले ही हो रहा था। कोई इतनी नरमी से बात कैसे कर सकता है। उसने तो हमेशा ही नफरत सही थी। अब्दुल्ला साहब का चीखना चिल्लाना, ये शख्स इतनी नरमाहट कहाँ से लाया था। खुद पर उसकी नज़रें महसूस करके हाथ ने निगाहें उठाकर उसे देखा। वो नमा के लिए उसे देख रही थी। आंसू बस आंखों से बहने को तैयार थे। प्लीज़ रोना मत। उसके कहने की देर थी और वो रो पड़ी। सीरियसली, मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की को रोते नहीं देखा। वो अब उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। ईमान ने, तुम्हारी ब्राइडल लुक तो ख़राब हो रही है। और वो रोते रोते हंसती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके रोने में खामोशी आ गई थी। अब वो सर झुकाए बैठी थी और वो उसे नर्म निगाहों से देख रहा था। आज उसका मनपसंद शख्स महरम के रूप में उसके सामने बैठा था और वो खामोश थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लब फड़फड़ाकर रह जाते। शायद वो बेबसी की इंतहा पर थी। उसने हिम्मत जमा की और कहना शुरू किया। आपको पता है ग्लेशियर्स कैसे बनते और कैसे पिघलते हैं? ईमान की गैर मुतवक्का बात पर हाथ ने चौंक कर ईमान को देखा। इसके वजूद में अब लर्जिश थी। वो महसूस कर सकता था। वो शायद समझ गया था कि वो बोलने के लिए कितने पर तोल रही थी। ईमान ने एक नज़र उसके उजले चेहरे को देखा जिस पर उलझन फैली थी और फिर नज़र झुका ली। वो उसे सुनना चाहता था। जब खाली खुश्क या फिर हरी भरी ज़मीन पर बर्फ़ पड़ती है ना, और वो बंद ही नहीं होती, मुसलसल जारी रहती है। कभी महीनों तो कभी महीनों तो कभी सालों, और उसे धूप की ज़रा सी भी हिद्दत ना मिले तो वो जमना शुरू हो जाती है और फिर रफ्ता रफ्ता वो पत्थर बनकर ग्लेशियर में बदल जाती है। वो सांस लेने को रुकी और वो सांस रोके उसे सुन रहा था। और फिर जब सूरज की हिद्दत और उसकी गर्मी ग्लेशियर्स तक पहुंचती है, तो सालों से जमी बर्फ भी धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। उसने एक नज़र उठाकर अपने मनपसंद शख्स को देखा। मुझे दर्द दिया गया, मुसलसल, लगातार। ऐसा दर्द जिसकी सप्लाई कभी बंद नहीं हुई। मुझे मिलता ही रहा। पहले पहल बहुत दर्द महसूस होता था, फिर वो इतना बढ़ गया कि महसूस होना भी बंद हो गया। और फिर इस दर्द ने मुझे पत्थर जैसा
سر جامد اور سخت بنا دیا۔ مجھے کہیں سے بھی جذبات کی یا اپنے پن کی حدت نہیں ملی۔ اب یہ برف پگھلتی ہی نہیں۔ جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں تب سے میرا دل دھڑکنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد جمی برف اس کی حرکت پر مجھے درد پہنچاتی ہے۔ مجھے درد ہوتا ہے، پہلے جیسا ہونے میں درد ہوتا ہے۔ برف پگھلنے میں وقت لگے گا۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، تھوڑا مان، تھوڑا اعتبار، کچھ دنوں کے لیے۔ درد کو مجھ سے دور رکھیں۔ میں بھی انسان ہوں، مشین نہیں۔ اس جذبے کی حدت کو مجھ تک پہنچنے میں اس جذبے کی اس جذبے کی حدت کو مجھ تک پہنچنے دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بات کے آخر پر ایمان نے زبردستی مسکرا کر اسے دیکھا، جو اس کی بات سن کر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھوک لگی ہے؟ کچھ دیر بعد وہ بولا تھا۔ ایمان کو حیرانی نے گھیرا۔ تو کیا اسے برا نہیں لگا تھا؟ نہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک ہاتھ کے ہاتھوں میں تھے، صاف شفاف ہاتھ جن پر مہندی نہیں لگی تھی۔ سب کہتے تھے اس کے ہاتھ خوبصورت ہیں، اور اسے پہلی بار اسے اپنے ہاتھ اس قدر خوبصورت لگے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہوگی۔ ایمان نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بنا کچھ کھائے میڈیسن تو نہیں لیتی ہوگی نا تم؟ نہیں تو، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ میں کھانا لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر جا چکا تھا، اور جب تک وہ واپس آیا وہ اپنی جویلری اتار چکی تھی اور بالوں کا جوڑا بنا کر انہیں سمیٹ لیا تھا۔ ہاتھ نے کھانے کی بڑی سی ٹرے بیڈ پر رکھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر نہیں کھاتا تھا، لیکن آج کھا رہا تھا۔ وہ اس کا بیگ اٹھا لایا تھا جس میں اس کا سامان تھا۔ 20 منٹ بعد وہ فریش ہو کر واپس روم میں تھی۔ تمہاری میڈیسن؟ وہ اس کی میڈیسن ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا۔ اس نے ایمان کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے تھے۔ کیا ہوا؟ درد تو نہیں ہے؟ وہ سہارا دیتے بیڈ تک لایا تھا اور پھر اسے میڈیسن دی۔ پاؤں درد کر رہا ہے، ایمان نے میڈیسن لیتے اسے بتایا تھا، اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ نرم قالین پر بیٹھا اس کے پاؤں پر جل لگاتا گرم پٹی کر رہا تھا۔ اس سے تمہیں سکون ملے گا اور درد بھی محسوس نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اس نے پٹی کرنے کے بعد چہرہ اٹھا کر دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ ہاتھ کو بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ اس سے پہلے تم گر جاؤ تمہیں سو جانا چاہیے۔ جتنی وہ تھکی ہوئی تھی، دوا نے اتنی جلدی اثر کیا تھا۔ ایمان نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ اب وہ بستر میں لیٹ رہی تھی۔ وہ اسے کمبل اڑا رہا تھا۔ پھر اسے غنودگی میں جانے سے پہلے اپنی پیشانی پر اس کے نرم لمس کا احساس ہوا تھا، پر وہ آنکھیں نہیں کھول پائی اور سو گئی تھی۔ ایک دن پہلے وہ ناشتے کی ٹیبل پر تھی اور کھا نہیں رہی تھی، صرف جوس کا گلاس تھامے اسے گھور رہی تھی۔ منہا، وہ کافی دیر جب یوں ہی بیٹھی رہی تو ماہم نے اسے پکارا۔ جب سے اس نے منہا کو ادھم کے بارے میں نہ کی تھی، وہ ایسی ہو گئی تھی، بالکل خاموش۔ اس کی ہنسی، اس کے کہکے سب کھو گئے تھے۔ منہا، کہاں گم ہو؟ آواز پر وہ بھی نہ چونکی تو ماہم نے اسے دوبارہ پکارا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھیں۔ ادھم اچھا لڑکا تھا، لیکن وہ سرعام ڈرگس لیتا تھا اور اسے ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ جی، وہ خیالوں سے باہر نکلی اور اپنی ماں کو دیکھا۔ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ دل نہیں کر رہا۔ وہ سادہ شلوار قمیص میں تھی، دوپٹہ جانے کہاں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سوجن کا شکار تھیں۔ تمہارے پاپا تمہاری اس حالت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ مجھے کچھ وقت دیں، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ مسکرا بھی نہیں پائی۔ وہ صبر کرنا سیکھ رہی تھی، پر صبر اتنا جلدی نہیں آتا۔ اس سے پہلے کہ ماہم مزید کچھ کہتی، اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ منہا نے بے صبری سے فون اٹھایا، اور جیسے ہی اس نے میسج دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کی تصویر تھی۔ میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، ادھم کا میسج تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، وہ ایسے نہیں جا سکتا۔ میں آ رہی ہوں، میرا ویٹ کریں پلیز۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماہم اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرے ہوش میں آؤ۔ ماہم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا اور وہ واقعی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ پھر سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ 2 منٹ بعد وہ اسی تیزی کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر ایک شال تھی اور ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھامے وہ تیزی سے لاؤنج عبور کرنا چاہتی تھی، پر ماہم نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے غصے سے منہا کی نم آنکھوں سے دیکھتے پوچھا۔ وہ جا رہا ہے ماما، ہمیشہ کے لیے۔ تو جانے دو، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ وہ ایسے نہیں جا سکتا، مجھے اس سے ملنا ہے۔ منہا نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ منہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، پلیز مجھے جانے دیں، بس ایک بار، آخری بار۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ ماہم کو وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگی۔
मिना, होश में आओ। महम ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। मिनमिनाती मिना साकित हुई। क्या कर रही हो तुम अपने साथ? क्यों कर रही हो ऐसा? महम जोर से चिल्लाई। मिना साकित निगाहों से उसे देख रही थी और अगले लम्हे उसने मिना को अपने पाँव पकड़ते देखा। वो अब उनके कदमों में बैठी थी। प्लीज़ मुझे एक बार जाने दे मम्मा, बस एक बार। वो तड़प उठी थी और महम को किसी ने पत्थर का बना दिया। कोई अपनी मोहब्बत के लिए किसी के पाँव कैसे पकड़ सकता है? वो झटके से पीछे हुई और मीना को जैसे होश आया। वो चप्पल जूते पहनने हुई थी जो भागते हुए उतर गया था। वो जूता दोबारा पहनती बाहर की जानिब भागी थी और महम सीने पर हाथ रखती वहीं बैठती चली गई। वो जाने कैसे स्टेशन तक पहुंची थी और अब पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। ट्रेन खड़ी थी और वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब उसे फ़ोन कर रही थी। उसके हाथ कँपकपा रहे थे। कहाँ हैं आप? उसके फ़ोन उठाते ही वो नम लहजे में बोली, पीछे देखो। वो झटके से मुड़ी और उसके पीछे उधम खड़ा था, कंधों पर स्याह शॉल फैलाए। वो वहीं खड़ा था, सादा शलवार कमीज़ में। वो बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ी और फिर चंद कदम के फासले पर रुक गई। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? वो अपने आंसू को पीते हुए बोली। नहीं जानता। उसके अंदाज में इत्मीनान था। मीना ने पहली बार उसके चेहरे पर इज़्तिराब की कैफ़ियत नहीं देखी थी। वो पुरसकून था। क्यों जा रही हैं? वो रो देने को थी। मंजिल की तलाश ज़रूरी है। भटक भटक कर थक गया हूँ। वो उसके चेहरे को देखते जा रहा था, जो रोने के बायस सुर्ख था। आंखें सूजी हुई थीं और बाल बिखरे पड़े थे। वो कहीं से भी लंदन वाली मिन्हा नहीं लगी थी, जो बहुत खूबसूरत थी। मोहब्बत ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो उसे नहीं कह सकती थी कि वो उसे साथ ले जाए। वो कैसे जा सकती थी? उसके पाँव में बेड़ियाँ थीं। कब वापस लौटेंगे? मीना ने खुद पर जब्त करते पूछा। उसकी धड़कन तेज चल रही थी। नहीं जानता, शायद कभी नहीं। और आंसू बेख्तियार मीना के गालों पर बह निकले। तुम रोना नहीं चा... तुम्हें रोना नहीं चाहिए मिन्हा। तुम चाहती थी ना कि मैं ये लड़ाई ख़त्म कर दूं। देखो मैंने कर दी है। क्या हीलर ने आपसे जाने को कहा? वो उसी से मिलने गया था। उसने मुझे राह दिखाई। वो हौले से बोला। वो हमेशा ही दिखाती रही पर मैं अंधा बना रहा। वो कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। अगर मैं आपको रोकूं तो आप रुक जाएंगे। मैं चाहूँगा तुम मुझे मत रोको। और मीना ने जब्त का गहरा सांस लिया। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मैं चाहूँगा तुम मेरा इंतज़ार भी मत करो। वो उसे देख रहा था और वो नीचे। जब आपको अपनी मंजिल मिल जाए तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि मिना हारिस वापस अपनी दुनिया में लौट जाए। वो हंसे झूमे और खुश रहे, क्योंकि वो एक ख़ास लड़की है। उस पर ये सोगवारियत नहीं सजती। वो खामोश खड़ी सुनती रही। रेलवे स्टेशन पर हॉर्न गूंजा। ट्रेन अब चलने को तैयार थी। मिना की धड़कन बेख्तियार तेज हुई। उसने घबरा कर उधम को देखा। खो देने का, कभी ना देखने का डर उसके चेहरे पर नुमाया था। अपना ख्याल रखना। उसने आगे होकर मीना का गाल थपथपाया। मीना कुछ कहना चाहती थी पर हलक में कांटे उगाए थे। खुश्क नीले पड़ने लगे थे। वो अब उससे दूर हो रहा था। वो अपने डूबते दिल के साथ उसे देखना वो अपने डूबते दिल के साथ उसे ज़्यादा देख रही थी। ट्रेन का इंजन स्टार्ट हुआ। झंडा लहराया और ट्रेन झटके से आगे बढ़ी। नहीं, उधम। उसने ट्रेन की कदम उसने ट्रेन की जानिब कदम बढ़ाए थे। वापस चली जाओ मिन्हा। वो दरवाजे में खड़ा उसे कह रहा था। वो उसके पीछे भागना चाहती थी पर अपने प्यारों के कितने ही चेहरे आंखों के सामने आ गए थे। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। वो अब तेज़ी से दूर जा रही थी। वो वहीं स्टेशन पर ढह गई और अब ज़मीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। स्टेशन पर आते जाते लोग उसे देख रहे थे। वो सिर्फ देख रहे थे। उसके दर्द से तो सिर्फ वही वाकिफ थे और उसके दर्द से तो सिर्फ वही वाकिफ थी। ट्रेन दूर जा रही थी और उसके रोने की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। वो खाली हाथ रह गई थी, जैसे उससे उसकी पसंदीदा चीज़ छीन ली गई हो। तुमने मुझे कोई संगी मुजस्मा ही समझा कि जिस पर कोई बात, कोई दुख, कोई तकलीफ असर ही नहीं करती। तो सुनो तो सुनो, धूप की चुभन मुझे भी होती है। किसी का सख्त लहजा मुझे भी महसूस होता है। बातों के तीर मुझे भी लगते हैं। किसी की आहों का हिसार मुझे भी चाहिए था। एक एतबार मुझे भी चाहिए था। मैं कोई संगी मुजस्मा मैं कोई संगी मुजस्मा नहीं हूँ। एक आम सी लड़की हूँ। काश तुम मुझे कभी ख़ास ना समझते। वो उसे याद करते। होटल के कमरे में अपने बिस्तर में दुबकी रो रही थी। अगली सुबह उसकी आंख 5 बजे की अलार्म पर खुली थी। उसने साइड टेबल से फ़ोन उठाकर अलार्म बंद किया और आंख खोलकर देखने की कोशिश की। कमरे में हल्की सी रोशनी थी
ہاتھ وہاں نہیں تھا۔ وہ جانے کتنے مہینوں بعد اتنی گہری اور سکون کی نیند سوئی تھی۔ کیوں نہ سوتی؟ وہ فہد جلیل کی بیوی تھی۔ لیٹے لیٹے مسکرا دی۔ نرم گرم بستر میں جیسے اس کی ساری تھکن اتر گئی تھی۔ پھر وہ کمبل اتارتی اٹھ بیٹھی۔ نماز کا وقت تھا، رات بھی وہ جلدی سو گئی تھی۔ اسے اپنے پاؤں اور کندھے میں درد محسوس نہیں ہوا۔ اس نے بیٹھتے پاؤں اتارتے نیچے رکھا۔ پاؤں بھی ابھی گرم پٹی میں ہی تھے۔ ہاتھ نے اپنے ہاتھوں سے جو کی تھی، مسکان پھر سے اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر لنگڑا کر چلتی واش روم تک گئی تھی جو کمرے کے دوسرے کونے پر تھا۔ 5 منٹ بعد وضو کر کے باہر نکلی۔ تب اس نے کمرے میں ایک ٹیبل اور چیئر کا اضافہ نظر تب اس کو کمرے میں ٹیبل اور ایک چیئر کا اضافہ نظر آیا تھا۔ تھوڑی تلاش کے بعد اسے جائے نماز مل گئی تھی۔ اس نے ذرا سا پردہ اٹھا کر گلاس ونڈو سے نیچے دیکھا۔ باہر ابھی اندھیرا تھا اور کرنے پر اسے نیچے گراؤنڈ میں کوئی بھاگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ تھا، رننگ کر رہا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ پھر اس نے جائے نماز بچھایا اور بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ شکرانے کے کلمات ادا کرتی رہی۔ اس کے چہرے پر الگ ہی رونق تھی۔ کمرے میں گرمائش تھی اور بڑی سی شال لپیٹے وہ جائے نماز پر بیٹھی۔ کمرے سے کمرے سے مخصوص مہک آ رہی تھی جو اسے رات کو ہاتھ سے آ رہی تھی جب وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے اپنے اندر اتارنے لگی۔ پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دوبارہ پردہ سرکا کر دیکھا، وہاں ہاتھ نہیں تھا۔ وہ بیڈ کی جانب آئی اور اپنا فون اٹھایا۔ تب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے پھولوں پر پڑی۔ پھولوں کے ساتھ ہی ایک فائل رکھی تھی جس پر ربن تھا۔ فار مائی وائف۔ وہ مسکرا دی اور پھر اس نے ربن کھول کر فائل کو دیکھا۔ اگلے لمحے اسے کمرے کی چھت اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی۔ وہ اسپتال کے کاغذات تھے۔ ہسپتال اب اس کے نام پر تھا۔ وہ اس اسپتال کی آنر تھی جس کے آنر نے اسے نکالا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہر بار پڑھنے پر اسے یہی سمجھ آ رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھولا اور ہاتھ اندر آیا تھا۔ میں تمہیں نماز کے لیے ہی اٹھانے آیا تھا۔ وہ جوتے باہر نکال کر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹاول تھا جس سے وہ اپنا منہ صاف کر رہا تھا۔ ٹی شرٹ میں اس کے بازو نمایاں تھے۔ یہ فائل؟ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھی تھی لیکن پاؤں پر وزن پڑنے کے باعث اٹھنے والے درد نے اسے کرا کر گرنے پر مجبور کر دیا۔ پر ہاتھ آگے بڑھ کر اسے تھام چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ دھیان سے چلو۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلائے کھڑا تھا جبکہ ایمان ابھی تک فائل میں الجھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اتنا مہربان تھا کہ اس کی مہربانیوں پر رونا آ رہا تھا۔ تمہارا گفٹ۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے تاثرات دیکھ کر وہ تھوڑا سا جھکا اور اس کی ناک کو چھوا۔ لیکن یہ تو ہسپتال، یہ اب تمہارا ہے۔ وہ اسے یوں ہی تھامے کھڑا تھا۔ بڑی سی چادر کے حالے میں اس کا صاف چہرہ کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ یہ آپ نے خرید لیا؟ ہاں۔ ڈائریکٹر مان گئے؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ڈائریکٹر کو اس نے کیسے منایا تھا یہ وہی جانتا تھا، پر اس لمحے جو بے یقینی ایمان کے چہرے پر تھی وہ اسے طمانینت بخش رہی تھی۔ اس نے میری وائف کو ہسپتال سے نکالا، میں نے ہسپتال ہی خرید لیا، اب تمہیں کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ اور ایمان کا دل بھر آیا تھا کہ ایسے بن کہے وہ سب سمجھ لیتا تھا۔ وہ بے یقینی سے فائل کو دیکھتی رہی۔ لیکن اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ قیمت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ رہی تھیں۔ تم نے مجھے کنگال ہی سمجھ لیا ہے۔ ورلڈ بیسٹ ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں یار، پیسہ کہاں انویسٹ کرنا ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ جتنی انویسٹمنٹ تھی اب کام آ گئی نا۔ ایمان کو سمجھ نہ آیا وہ روئے یا ہنسے۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے فائل تھامے کھڑی رہی۔ وہ وہاں کے لوگوں سے جڑ چکی تھی۔ ان کو تکلیف سے نکال کر اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوتا۔ اس نے اسپتال کو اپنا آپ دیا تھا، پھر اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ دکھ تو ہوا تھا پر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ وزٹ کرنا ہے ہسپتال؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تو پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتے کے بعد چلیں گے۔ وہ پریسنگ روم کی جانب بڑھ رہا تھا تاکہ فریش ہو سکے اور ایمان کے اندر زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ڈائریکٹر صاحب، اپنے سامنے بیٹھے ہاتھ جلیل سے مخاطب ہوئے۔ نہ، میں تو آپشنز دے رہا ہوں آپ کو، یا ایمان کو یہاں رہنے دیں یا پھر ہسپتال دے دیں۔ وہ فارمل ڈریس پینٹ میں ملبوس تھا، کوٹ بازو پر گرائے وہ کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ میز کی دوسری جانب ہسپتال کا ڈائریکٹر گہری کشمکش میں تھا۔ میں اسے یہاں نہیں رکھ سکتا،
مجھے عجیب و غریب لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ اگر وہ یہاں رہی تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہسپتال دے دیں، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ میں ہسپتال نہیں چھوڑ سکتا، کسی صورت نہیں، اور تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے مسٹر ہاتھ جبیل، وہ دبے دبے لہجے میں چلائے تھے۔ آف کورس ہاتھ جبیل نہیں کرے گا لیکن مسٹر گرے کر سکتا ہے، اس کی آنکھوں سے چشمہ اتارتے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ڈائریکٹر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ پھر ہاتھ نے گود میں رکھی فائل میز پر رکھی۔ پچھلے کئی سالوں کے ریکارڈ میں آپ کے اسپتال سے اتنے پیشنٹ ٹھیک ہو کر نہیں نکلے جتنے کہ اس دورانیے میں جب ایمان نے یہاں کام کیا۔ ڈائریکٹر نے وہ فائل اٹھائی جس کے پہلے صفحے پر سارے ریکارڈز مینشن تھے۔ 2 سال پہلے، ٹھیک 2 سال پہلے یہاں ایک پیشنٹ نے خودکشی کی تھی، خبر باہر نہیں نکل سکی۔ یہ بات سنتے ہی ڈائریکٹر کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ لڑکی یتیم تھی، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، اور آپ نے اس خبر کو دبا دیا تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ڈائریکٹر نے تھوک نکلا، بولنے کے لیے منہ کھولا لیکن الفاظ دم توڑ گئے۔ کیا ہوا اگر اس واقعے کی ساری ویڈیوز باہر نکل آئیں؟ ڈائریکٹر نے ٹشو نکال کر اپنے چہرے پر آیا پسینہ پوچھا۔ اتنی سردی میں بھی پسینہ بہہ نکلا تھا؟ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اگر میں اتنا بھی نہ کر پاؤں تو پھر تب ہے میرے ڈیٹا سائنٹسٹ ہونے پر۔ اس نے اپنے چشمے کو سینے کے مقام پر شرٹ سے رگڑ کر صاف کیا اور پھر آنکھوں پر لگا لیا۔ اس کی گرے آنکھیں ڈائریکٹر کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ میں آپ کو اس کی ڈبل قیمت دے رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی۔ ویڈیوز وائرل ہوئی تو ہسپتال ویسے ہی بند ہو جائے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ڈائریکٹر جانتا تھا وہ اب بچ نہیں پائے گا۔ اس نے کاغذات پر سائن کر دیے اور ہاتھ نے اسے قیمت ادا کر دی تھی۔ میں آپ کو اس کی ڈبل قیمت دے رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی۔ ویڈیوز وائرل ہوئیں تو اسپتال ویسے ہی بند ہو جائے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ڈائریکٹر جانتا تھا وہ اب بچ نہیں پائے گا۔ اس نے کاغذات پر سائن کر دیے اور ہاتھ نے اسے قیمت ادا کر دی۔ وہ شخص اس ہسپتال کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا جس کی موجودگی میں کوئی اپنی جان ہاتھ سے دھو بیٹھے۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو اس نے ایمان کو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے دیکھا۔ وہ لپسٹک لگا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پل بھر کو ساکت ہوا۔ میں ریڈی ہوں، وہ لپسٹک بند کرتے ہوئے واپس رکھتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے بال کرل تھے جسے اس نے اونچی پونی میں باندھا ہوا تھا۔ یہ ایک اولیو گرین کلر کا موٹا سوٹ تھا، شارٹ شرٹ اور کھلے پلازو کے ساتھ، جس کے گلے پر سفید موتیوں کا کام تھا۔ گلا گول تھا جو پورا بند تھا، کانوں میں سفید ننھے آمیزے تھے اور ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ اب کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ بڑی آنکھیں واضح تھیں اور وہ ٹین ایج لڑکی لگ رہی تھی جو کسی ٹور پر جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو۔ میں جلدی ریڈی ہو گئی نا؟ وہ اب آہستہ آہستہ لنگڑا کر چلتی بیڈ کی جانب بڑھی۔ ہاتھ کو جیسے ہوش آیا تھا۔ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ وہ اس کی جانب بڑھا اور اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ کتنی خوش تھی اور خوشی میں کتنی پیاری لگ رہی تھی یہ ہاتھ نے آج دیکھا۔ پاؤں دکھاؤ پہلے اپنا۔ وہ پھر سے نیچے بیٹھ چکا تھا۔ آپ نیچے مت بیٹھا کریں پلیز، وہ انکمفرٹیبل ہوئی۔ میں ان قدموں میں اپنی مرضی سے بیٹھتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ اب چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان سے کوئی اعتراض نہیں بن پایا۔ اب وہ اس کے پاؤں کی پٹی کھول رہا تھا۔ تم نے کندھے کی پٹی کی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں شال لے لوں گی، اوپر تو ہوا نہیں لگے گی، ایمان نے بہانہ بنایا۔ وہ اب جیل اٹھا لایا تھا اور اس کے مومی پیروں پر جیل لگاتے مالش کر رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دیر بعد پٹی کی اور اچھے سے لپیٹ دیا تھا۔ پھر جیل اٹھا کر واپس رکھی اور ہاتھ دھونے چلا گیا۔ 5 منٹ بعد جب واپس آیا تو اپنی شرٹ چینج کر آیا تھا، سفید سے گرین، اس کے ہم رنگ پہن آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا گرین رنگ کسی پر اتنا سوٹ کرتا ہے۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑا بٹن بند کر رہا تھا۔ یہ صرف گرین نہیں، اولیو گرین ہے۔ گرین تو گرین ہوتا ہے نا؟ بالکل نہیں، سب الگ الگ ہیں اور سارے میرے فیوریٹ ہیں۔ سی فوم گرین، سیج گرین، اولیو گرین، جیڈ گرین، فورسٹ گرین، ایمرلڈ گرین اینڈ لائم گرین۔ اس نے سارے شیڈ گنوا دیے تھے۔ وہ ہنس دیا۔ پہلی لڑکی دیگی ہے جسے بلیک سے زیادہ کوئی اور رنگ پسند ہے، کیونکہ یہ پہلی لڑکی باقیوں لڑکیوں سے الگ ہے۔ وہ مسکراتے اپنی شال لپیٹ رہی تھی۔ اور پھر گھنٹے بعد ناشتے سے فارغ ہو کر وہ لوگ ہسپتال کی جانب رواں تھے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے باہر گھنے پیڑوں کو دیکھ رہی تھی۔
مجھے لگتا ہے تمہیں جنگل بہت پسند ہے۔ ہاں، میں چاہتی ہوں میرا گھر جنگل میں ہو یا جنگل میرے گھر میں ہو۔ وہ فوراً بولی۔ ہاتھ مسکرا دیا تھا۔ کتنی خواہشیں تھیں جو اس نے اپنے اندر دبائی ہوئی تھیں، اور اب کوئی پورا کرنے والا ملا تھا تو سب آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اسپتال میں تھے۔ ہاتھوں سے سہارا دیتے اندر لایا تھا۔ اس نے سر پر گرم سکارف لیا ہوا تھا اور سفید اونی شال کندھوں پر تھی۔ پاؤں میں سفید سنیکرز تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ صبح صبح کا ٹائم تھا، زیادہ سٹاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی سے ملوانا ہے تمہیں؟ وہ اسے اس کمرے تک لایا تھا جس میں کبھی اس نے وقت گزارا تھا جب وہ اس اسپتال میں تھی۔ ایمان نے ناسمجھی کے عالم میں گلاس ونڈو سے اندر جھانکا اور پھر سامنے بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ کو دیکھا۔ اندر لیٹا شخص عبداللہ شہاب تھا، اس کا باپ جو پچھلے 6 ماہ سے لاپتہ تھا۔ ہاتھ نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ عبداللہ شہاب کی چیخیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تھیں۔ ملو کہ نہیں ان سے؟ وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں ملنا۔ وہ اسے ہاتھ چھڑا کر جانا چاہتی تھی، پر ہاتھ نے اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ سب سے پہلا حق ہے ان کا تم پر، اور جنگ تو ان سے کی جاتی ہے جو اس قابل ہوں۔ وہ ہولے سے بولا اور ایمان کو اپنی آنکھوں میں نمی امٹتی محسوس ہوئی۔ تم ہیلر ہونا، تمہارا یہ مرم تو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے ایمانے۔ وہ ہولے سے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس نے ایمان کو تھام رکھا تھا، وگرنہ وہ گر جاتی۔ خود ساختہ لڑائی ختم کر دو، تمہیں سکون ملے گا۔ اس کی بات سن کر ایمان نے پلک جھپکتے اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلا۔ ماضی کی خوفناک یاد اپنے تمام تر خونی پنجوں کے ساتھ اس کے جسم سے چپک چکی تھی۔ تم آج نہیں بچو گی، تمہیں مرنا ہوگا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ چھوٹے سے کمرے میں عبداللہ شہاب اسے گلا دبا کر مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن عبداللہ شہاب کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ سیاہ یادیں۔ ہاتھ نے ایمان کی غیر ہوتی حالت کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اسے خود سے لگا لیا۔ وہ بے طرح تڑپ رہی تھی، جیسے ابھی تک عبداللہ شہاب نے اس کا گلا دبا رکھا ہو۔ انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، انہوں نے میرا گلا دبایا تھا، انہوں نے میرا یقین نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بتائے جا رہی تھی۔ انسان سبھی بری یادوں سے نکل آتا ہے سوائے بچپن کے ٹراما کے، اور ٹراما بھی وہ جو باپ سے ملا ہو۔ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، کبھی میرا کوئی افیئر نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ کو بتا رہی تھی، اور ہاتھ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی اور ہاتھ اسے تھام کر آفس تک لے آیا تھا۔ وہ اسکول میں تھی، ایک ٹین ایج لڑکی جس کی دنیا اپنے کمرے اور کتابوں تک تھی۔ اسے عبداللہ شاہب نے گلا دبا کر مارنا چاہا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کی وہ ڈائری پڑھ لی تھی جس سے وہ سب سے چھپ کر لکھتی تھی۔ اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا، کوئی سہیلی نہیں تھی۔ وہ اپنے احساسات کو اپنی ڈائری میں لکھتی تھی۔ ایک دن عبداللہ شہاب نے اسے چھت پر ڈائری لکھتے دیکھ لیا تھا۔ تب وہ نہم کلاس میں تھی۔ اس دن عبداللہ شہاب کو شک ہوا۔ پھر انہوں نے جب وہ اسکول میں تھی اس کے کمرے سے وہ ڈائری ڈھونڈ نکالی تھی جس میں اس نے بہت ساری باتیں لکھی تھیں۔ اسے روحان جبیل جیسا باپ چاہیے تھا۔ لائف پارٹنر کا خیال تو اس کے ننھے ذہن میں تب تک آیا ہی نہیں تھا۔ اسے شاعری پسند تھی، چند اشعار لکھے، اور عبداللہ شہاب نے اس بنا پر اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مر جاتی اگر اسے بچانے سلمیٰ بیگم نہ آتی۔ اس دل اس دن اب اس دن عبداللہ شہاب نے ایمان کے دل میں نفرت کی گہری ضرب لگائی تھی۔ اس کے بعد وہ شاعری کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ اس نے کبھی کوئی ڈائری نہیں خریدی۔ وہ اپنے جذبات اپنے اندر ہی چھپا کر رکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اب صوفے پر بیٹھی اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، اس کے کمر کے گرد بازو حائل کیے، اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جو اس کے کندھے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی کلائی میں نازک سا کنگن تھا جو حانم نے اسے دیا تھا، وہ پہنے ہوئی تھی۔ وہ کنگن کمرے کی دھیمی روشنی میں جگمگ کر رہا تھا۔ اس کی کلائی میں اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ ہاتھ سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کنگن سے کھیل رہا تھا۔ I'm sorry، مجھے تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ معذرت کر رہا تھا۔ مجھے لگا تم ان سے ملنا چاہو گی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا سسکتا وجود وہ محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں آج بھی وہی ہوں، وہ ہولے سے بولی تھی۔ ہاتھ نے اس کے وجود کی جنبش کو محسوس کیا تھا۔ آج بھی بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی ہوں، ان سے ڈر کر۔ وہ اپنے احساسات شیئر کر رہی تھی جو کسی کے ساتھ نہیں کیے تھے۔ میں نے انہیں معاف کرنے کی کوشش کی، بچپن سے اب تک بہت بار۔ ہر بار انہوں نے میرا دل توڑا، اور جن لڑکیوں کے ساتھ سب سے پہلے ان کے باپ ہی دل توڑتے ہیں
ان کے لیے ہیل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ ہاتھ کو اس کے ہاتھوں کا سرد پن محسوس ہوا تو اس نے ایمان کا ہاتھ اپنی گرم جیکٹ کی پاکٹ میں ڈال لیا تھا اور دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا، جبکہ ایک ہاتھ سے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ مشکل ہوتا ہوگا عام لڑکیوں کے لیے، لیکن تم تو ہیلر ہو نا، وہ پیار سے بولا تھا۔ ہیلر بننا اتنا آسان نہیں تھا، وہ بتا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا لیکن اس وقت اس کا ذہن عبداللہ شہاب سے ہٹانا چاہتا تھا۔ میں بہت بار گری، ہر بار جب کسی لڑکی سے سامنا ہوا جس نے فیملی ٹراما سہا تھا، میں فوراً ڈھہ جاتی تھی۔ لیکن تم نے کر دکھایا ایمان نے، تم نے کر دکھایا، وہ جب سے کہہ رہا تھا۔ ایمان نے گہرا سانس لیا اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے کتنے قریب بیٹھا تھا۔ دل بے اختیار دھڑکا۔ گرین شرٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے، وہ اپنا مخصوص چشمہ اٹھائے، آنکھوں پر سجائے، تمام حسیات سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے کلون کی مہک ایمان کو ویسے ہی پسند تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ اب اس سے الگ ہوئی تھی۔ چہرہ بلا وجہ ہی سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اسے لپٹ کر روئی تھی اور ہاتھ نے اسے خود سے لگائے رکھا تھا۔ وہ چند منٹ پہلے کا منظر یاد کر کے خفت سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔